بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سلسلہ چشتیہ کو چشتیہ بہشتیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین اکرام، سیر الاولیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہیں خرقہ عنایت فرمایا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا ہوا تھا۔ آپ سے یہ نعمت ولایت سینہ بسینہ سر سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی لکھا گیا۔ خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ جب حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاد کی خانقاہ عالیہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا، ابو اسحاق شامی۔ فرمایا، آج سے جو لوگ تم سے ہدایت پائیں گے اور ہر وہ شخص جو تیرے سلسلہ ارادت میں داخل ہوگا، لوگ اسے قیامت تک چشتی کہہ کر پکاریں گے۔ حضرت خواجہ ممشاد رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ دین کے لیے افغانستان کے علاقے چشت روانہ کر دیا، جہاں انہوں نے ایک عظیم الشان سلسلہ کی بنیاد ڈالی اور شب و روز کی ریاضت و محنت سے چشت کو ایک عالمی روحانی مرکز بنا کر چشت شریف بنا دیا۔ چشت شریف سے یہ نعمت سینہ بسینہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی اور ان سے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں منتقل ہوئی۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام غیبی سے معلوم ہوا کہ سلسلہ چشتیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا وجود مسعود اہل سلسلہ کے لیے نجات کا موجب ہوگا۔ اس شخص کی علامت یہ ہوگی کہ ایک وقت اس پر ایک خاص قسم کی استغراقی حالت طاری ہوگی اور اس حالت کی نشاندہی بھی کر دی۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ مدت تک تلاش میں رہے مگر ان کے مریدوں اور دوستوں میں وہ صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی کہ اگر ان کے مریدوں اور دوستوں میں ایسی صورت و علامت نظر آئے تو ان سے تمام اہل سلسلہ کے حسن خاتمہ کے لیے دعائے خیر کرائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں وہ صورت اور علامت نہ دیکھی تو انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی، یہاں تک کہ سلسلہ بسلسلہ یہ وصیت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اس صورت اور علامت کی تلاش میں تھے کہ ایک دن حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حوض کے کنارے بیٹھے دیکھا۔ ان کے دونوں پاؤں پانی میں تھے، استغراق کا عالم تھا اور وہی علامات ان پر وارد تھیں جن کی نشاندہی کی گئی تھی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی وہی علامات دیکھیں، حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اتنی جلدی بھاگے کہ دوسرے کنارے سے کپڑوں سمیت حوض میں داخل ہو گئے اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ جب قدرے ہوش میں آئے اور اپنے شیخ و مرشد کو اپنے پاؤں پکڑے دیکھا تو پاؤں کھینچنے چاہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ میں نے یہ کام از خود نہیں کیا بلکہ ہمیں حضرات خواجگان چشت سے یہ وصیت پہنچی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونے والوں کے لیے حسن خاتمہ، نجات اخروی اور رضائے خداوندی کی دعا نہ کریں۔ پس انہوں نے دعا کی۔ اس سلسلہ کو سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہی ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعہ اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے اس دن سے سلسلہ چشتیہ کو چشتیہ بہشتیہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواجگان چشت کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔